وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ با مقصد بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائی ہے تو وہ با مقصد ہے۔ دیکھیں کتنے ہی سیارے ہیں جس پر زندگی نہیں، بس انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس پر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زمین کو، آسمان کو ایک مقصد کے ساتھ ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی بتایا ہے کہ زندگی ایک با مقصد زندگی، ہماری بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے آسمان اور زمین اس لیے بنائے کہ اللہ تم کو دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ انسان اس زندگی کو پا کر کیا کر کے واپس جاتا ہے اپنے رب کے پاس، یہ مقصد ہے ہمارے زندگی کا۔ پھر اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت سے مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں نہیں ہے۔ عبادت کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو ورشپ کا، ایک جتنی بھی عبادت اللہ نے ہمیں کہی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ساری عبادات ہے۔ دوسرا اللہ کا کی غلامی، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنا، میرے آقا میرا مالک وہی ہے، صرف میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مخلوق، میں غلام ہوں، اللہ آقا ہے، اور ایک غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اور عبادت میں اطاعت کا معنی ہے کہ جو میرا آقا مجھے کہے مجھے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکے وہ اس سے رکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور اللہ کی مکمل فرما برداری کرے، اور اللہ کی ہی صرف عبادت کرے۔